اب اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. حکمت دانائی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اور اچھے طریقے سے واز کرو، اور وہ جو سب اچھا ہے اس کے ساتھ ان سے بحث کرو. بے شک تیرا رب وہی ہے جو جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے کے بارے میں گمراہ ہوا، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں دیکھیے پہلے لکھا ہے، شروع میں ایک سٹیٹمنٹ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ دعوت دیں راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. کیا مطلب حکمت کے ساتھ دعوت دیں؟ بتائیں آپ. یعنی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ دعوت دیں، کیونکہ یہ رسول کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم سنت رسول میں ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور اتنی دیر سے لیکچر ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی آپ نے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں ایک واقعات میں کہ وہ تھے، وہ کون، بابا فرید شکرگن، انہوں نے شکر بڑی پسند تھی، پھر انہوں نے شکر چھوڑی، پھر کہا تم شکر مت کھاؤ. اس طرح کی بات ہے کیا ہے؟ مطلب عام طور پہ ہوتا ہے پہلے آپ اس پہ عمل کریں پھر دوسروں کہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے. اس طرح کی بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں. مطلب یہاں تو آیت ہی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، یعنی کہ آپ اس پہ کنٹینیوس پریکٹسنگ ہو، آپ کا وہ ایمان کا حصہ بن چکی ہو، تب آپ دعوت دیں. ورنہ دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، پرپس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اگر میں فرض کریے ایک چیز کا بینیفٹ مجھے نہیں مل رہا تو میں دعوت کس بات کے لیے دے رہا ہوں آپ کو؟ تو دعوت دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ دعوت دیں راستے کی رب کی طرف حکمت کے ساتھ. تو کتنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے حکمت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت کے ساتھ دعوت دیں اور واز کریں اچھے طریقے سے، اور ساتھ میں ان سے جادل کریں، جدال کریں مطلب ہوتا ہے بحث کریں اچھے احسن طریقے سے. وہ بھی احسن طریقہ ہے کیونکہ جیلے سے وہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو، جو کہ چلا کے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو جیلے سے وہ، تو اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا. جادل بالاحسن ان ربک هو اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے راستے سے اور کون ہدایت یافتہ ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں منع کر رہا کہ آپ ان سے دعوت نہ دیں، لیکن دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ. یہ پورا جو آپ نے لیکچر سنا ہے یہاں پر حکمت کے معنی وہ نہیں ہے ڈپلومیسی، جوڑ توڑ، چلاکی، جو میں شروع میں بتا رہا تھا اس طرح نہیں ہے. یہ پورا پراپر طریقہ بتا دیا، کیونکہ تمام انبیوں کے ساتھ یہ ہے، اور اللہ نے حکمت جس کو چاہتا ہے. اچھا اگر فرض کری کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے نا بغیر اس کو، اس کی میں مثال قرآن میں بڑی زبردست ہے. سورہ آپ نوٹ کر لیں، اس میں نہیں ہے بکلیٹ میں، سورہ حجرات 49 نوٹ کریں اور اس کی 6 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خطاب کرتا ہے لوگوں جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے. فاسق کے معنی ابھی میں نہیں کر رہا، بتاتا ہوں. بنبأ فتبینوا، پس تم وضاحت حاصل کرو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، یا تم پہنچا دو اس قوم کو جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس تمہاری پھر صبح ہو جائے اوپر اس پہ جو تم نے ندامت میں فیل کیا. اب یہاں پر دیکھیے جو ورڈ ہے ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ان جاءکم فاسق، فاسق کے معنی عام طور پہ کیا سمجھیں گے آپ؟ فاسق کیا سمجھتے ہیں؟ فاسق کون ہوا؟ لبرٹی لینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، تو وہاں لکھا ہے فَفَسَقَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس نے فسق کیا، لبرٹی لی اس بات کی کہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ تو نہ کر، نہیں بھی کر سکتا ہے، یعنی کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے. تو میں نے اس آرڈر پہ لبرٹی لے لی کہ میں نہیں کر رہا. فَفَسَقَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اس نے لبرٹی لی، اللہ کے امر پہ نہیں کیا اس نے. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ ایمان والو ان جاکم فاسق، اگر تمہارے پاس ایسا شخص ہے جس نے احکامات پہ لبرٹی لے رکھی ہے کہ عمل نہیں کر رہا، مِنَبَئٍ، اور پیشے کو بھی بتا رہا ہے، اللہ کی آیت بتا رہا ہے. نبا کا مطلب نبا نبی سے، نبا انبا بنبا،
یہ کوئی خبریں نہیں ہے، یہ آپ پیشن گوئی کی بات ہو رہی ہے، بِنَبَئٍ، یعنی کوئی پیشن گوئی نبائے یعنی اللہ کی نبی، یہ جو آیت ہے نبی کال ہوتا ہے پیشن گوئی کرنے والا، اور آپ پیشن گوئی کی بارے باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کی خبر بتا رہے ہیں، آیات کی ایسنس بتا رہے ہیں. کوئی اگر آپ کو بتائے تو اللہ کہے فَتَبَيَّنُوا، اس سے وضاحت حاصل، تم عمل کر رہے ہو، تم اس پہ ہو، اس پر قائم. تو اللہ کہے اس سے ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم آگے پہنچا دو جہالت میں، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اس بات پر نادم ہو جاؤ گے جو تم نے فیل کیا. کیونکہ معاشرے میں بہت سے لوگ اللہ کی آیت کو ایسے بتا رہے تھے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور بغیر اس کو پریکٹس کیے ہوئے. اب وہ اللہ کی آیت تو آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے، لیکن اس سے جس کا بتانے والا ہے وہ لبرٹی لیا ہوا ہے، فاسق ہے وہ. تو کیا الٹیمیٹلی امیج کس کا خراب ہو رہا ہے؟ اللہ کی آیت کا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فاسق تو ایک طرف ہو گیا سائڈ میں کہہ گئے. تو ہمارے معاشرے میں کنٹینیوس یہ پرابلم چلی آ رہی ہے کہ لوگ آیتیں بتائے چلے جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی آیت بتا رہی تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ لبرٹی لے رہا ہے کہ احکام پہ عمل نہیں کر رہا ہے. میجورٹی دنیا میں اللہ کی آیت کا بتانا، آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی جو جھگڑے فسادت ہو رہے ہیں سب پاکستان میں، یہ کون ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ایمان والے آپس میں سب اپنے کو ایمان والے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب آیتیں بتا رہے ہیں، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، احکام پہ لبرٹی رہ کے قتل و غارت ہو رہی، کوئی بات ہی نہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کوئی آیت کی وضاحت ہو یا کرے کوئی، اس سے آپ پوچھ لیں، کیٹیگوریکل پوچھ لیں، ڈو یو بلیو اینڈ پریکٹس؟ کیا بھی اس پہ بلیو اور پریکٹس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس سے وضاحت حاصل کرو، فَتَبَيَّنُوا، کہ ہمیں اس سے وضاحت حاصل کرو. یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم اس کو پہنچا دو اس قوم کو جہالت کے ساتھ، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر دوسرے صبح تمہاری ندامت ہو جائے کہ تم نے یہ فیل کر دیا. تو یو مسٹ بی دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ دعوت دینی حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ دعوت اگر دے رہے ہیں تو آپ اس پہ کنفرم بلیور اور پریکٹسر ہیں، اور ان دا نیئرنیس آف اللہ. دوسرے کو دکھانے کی بات نہیں ہو رہی، جہالت نہیں کریں، دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ رہ گئی تھی، میں نے ڈال دی. آخر میں لیکچر ختم کرتا ہوں. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ البقرہ 2:129. یہ پورا جو لیکچر آپ نے سنا ہے یہاں کے، یہ دیکھیے کیا ہو جائے گا. بالکل یہاں بڑا واضح طور پہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام. بقرہ 2:129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول کو مقرر کر دے، وہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی کا علم دے، اور ان کا تزکیہ جواز پیش کر دے، بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا پہلے سنی ہوئی ہے؟ سب نے سنی ہوئی ہے نا میرے خیال سے، ہے؟ اچھا، اب آپ کے سامنے میں ڈیمانسٹریشن دے رہا ہوں، آپ بتائیے آپ نے سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے رب مابوس کر دے، مقرر کر دے ان میں رسول، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں پر آپ کی آیت تلاوت کرے گا. آیت تلاوت ہو رہا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، کتاب کا علم دے گا. کون دے گا یہ بتائیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. اور علم دے گا حکمت کا. زور سے بولیں ذرا، جھوٹ نہیں بولیے اپنے آپ سے. بتائیے، جھوٹ بولے وہ کون سی کتاب ہے جس کا حکمت کا علم دے گا؟ وہ زور سے بولو بھائی. ہے نہیں، یا کتاب ہاتھ میں میرے، یہ کتاب کا علم دے گا رسول، اور حکمت کا علم دے گا. تو کتاب کیا ہو گئی؟ قرآن مجید. اور حکمت کیا ہو گئی؟ یار بولو نا. یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، یہ بخاری صاحب کے بارے ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں. بتائیں آپ، میں سمجھ میں نہیں آ رہا. امیزنگ. ابراہیم علیہ السلام بخاری صاحب کو جانتے تھے.
کیونکہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور باقاعدہ مجھ سے دشمنی کی جا رہی ہے کہ میں بول رہا ہوں بھائی ابراہیم علیہ السلام اور یہ کتاب جو میں ہاتھ میں پکڑے ہوا ہوں, یہ کون کہہ رہا ہے ابراہیم صاحب یعلم الکتابہ, یہ کس کی دعا ہے؟ ان کو تھوڑی مانتی کتاب کیا ہے, یہ تو محمد رسول اللہ کو پتا تھا کتاب کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اے رب ان میں مابوس کر دے ان لوگوں میں جو تیری آیات تلاوت کرے گا. ابراہیم السلام کو تھوڑی پتا آیت کیا ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ اندے کتاب کا, ابراہیم السلام کو تھوڑی پتا کتاب کون سی ہوتی ہے. یہ جو 14 سال پہلے آئی ہے. والحکمت, اور وہ حکمت انہیں تھوڑی پتا تھی, وہ یہ بغائی صاحب کا ذکر کر رہے تھے. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. آپ لوگ کیا سن رہے ہیں؟ آیت پڑھ رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, آپ پڑھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ میں کوئی نئی چیز لے کے آ رہا ہوں. 100% کتاب اللہ کی یہ ہے جس کی تلاوت کی طرف اللہ رسول ابراہیم صاحب نے مخاطب کرا ہے. اور آیات تلاوت کر رہے تھے, آپ آیت تلاوت کرے رسول, کتاب کا علم دے گا. اس کتاب جو اللہ کی کتاب کا علم دے گا, ابراہیم صاحب جانتے تھے وہ کتاب جس کتاب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اور حکمت جو حکمت ہم سن رہے ہیں وہ اس حکمت کی بات ہو رہی ہے. اور ہر نبی کو حکمت دی, اس حد تک کہ آل ابراہیم کو حکمت دی. کہاں سے آ گئی یہ بخاری صاحب کی کتاب اور یہ حدیث کی کتاب, انسان کی لکھی ہوئی کتاب؟ امیجن کریں آپ, بلیو کریں. اتنا میں امیج دوں کہ نا آپ کو کیسے پڑھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں رسول اللہ آپ کے, اللہ کے رسول ہیں. وہ کس کے رسول ہیں بھائی پہلے بتائیے, پہلے فیصلہ ہو جائے. تو اللہ اپنے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلہ نہیں بیان کر رہا, پوری کتاب بھری ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کو کیا نہیں معلوم جو معلوم اللہ کو, اللہ جو بتانا تھا اللہ کو اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا, محمد رسول اللہ اور تمام انبیاءوں کے بارے میں. جو آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں انسان لکھے گا ان کے بارے میں کیا, وہ آپ لکھ رہے ہیں بھائی ان کے بارے میں. بھلا کہتے کہ وہ اب آپ کو کیا معلوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے کیسے تھے؟ ابھی چال بتائی نہیں کیسے چلنا چاہیے, ابھی بتائی نہیں بتائی, یا دوسری جیسے خود چل رہا ہو وہ چال بتاؤ گے وہ تھی کیا چال؟ بتا دی چال کیسے چلتے تھے. کیا چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ازواجی تعلقات جو اللہ پردے میں بتا نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے صاحب. اللہ کو نہیں, اللہ کہتا ہے قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ شرم آتا نہیں ہے, لکھا ہوا ہے کئی جگہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے بتانے سے جو اس کو بتانا ہے, جو آپ پردے کھول کھول کے بتا رہے ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہاں یہ حکمت پورا جو لیکچر تھا اس بات سے تھا کہ یہ حکمت کون سی حکمت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آن کے وضاحت کریں گے. یہ لکھا ہوا یہاں دیکھیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, وہ لوگوں پر ان کی آیات, اللہ تیری آیت تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اور علم دے گا کتاب کا. کتاب میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. والحکمہ, پورا آپ سنتے آ رہے ہیں حکمت کا, اور حکمت کی وہ تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کر دے گا لوگوں کا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک آپ طاقتور اور حکمت والے. تو یہ صاحب یہ جو حکمت جو تھا پورا موضوع اس پہ جا کے آتا ہے کہ یہ کتاب اور حکمت کو جو الگ کر رہے ہیں اور انسانی کتابوں کو جوڑ رہے ہیں اللہ کی کتاب سے, is not approved, is not to be approved at all, not to be approved at all. تمام انبیوں کے ساتھ میں کتاب دکھا رہا ہوں, تمام انبیوں کے آپ نے خود اپنے ہاتھ میں کتاب سے ویریفائی, سب کے ساتھ حکمت لکھا ہوا ہے, تو الگ الگ بھی لکھا ہوا ہے اور نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے. اور لقمان علیہ السلام کی حکمت بتا دی میں نے, یہی حکمت ہے. اور اللہ 17 میں بتا رہے حکمت کی بات ہے. اب یہ آپ زبردستی کہیں کہ صاحب کہ نہیں صاحب وہ کوئی اور وہ آپ کو نہیں معلوم, میں نے آپ عمل کریں, کون منع کر رہا ہے کہ جاؤ. آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب دے رکھی ہے, حکمت دے رکھی ہے, اس سے جیلس ہو رہے ہیں. تو آپ جیلس ہونا چاہتے ہیں یا آپ آل ابراہیم بننا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں, آپ جیلس ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں آل ابراہیم جن کو اللہ نے کتاب و حکمت سے, اس سے جیلس ہیں. جیلس اس لیے کہ خود کر نہیں رہے, اور جس سے اللہ حکمت دے دے اس سے جیلس ہو رہا ہے. کیوں اللہ دے رکھا, دے رہے وہ. بہرحال یہ صاحب یہ ہو گیا لیکچر. انشاءاللہ اب آپ کوئی سوال جو سے کرنا ہے سوال کر لیں. حکمت. خواتین و حضرات, قرآن کی آیات کی روح سے اور ان کی روشنی میں ہم جو لیکچر سن رہے تھے اس کا عنوان تھا القرآن کیا کہتا ہے حکمت کے بارے میں.
میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، لیکن اس کے اصول سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا سوال آج کے عنوان یا ٹاپک کے مطابق ہونا چاہیے، اور میں سوال شروع کروں گا لیڈیز سے. جی آئیے. وعلیکم السلام. آیت نمبر 44 سے ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول آ کر لوگوں کے لیے آیات کی وضاحت کریں گے. تو نارملی اس وضاحت کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یہ احادیث اور روایات سے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، سورہ نوٹ کر لیں، سورہ نحل 16 اور 44 آیت ہے، اور اس میں اگر قرآن جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں. اس میں لکھا ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ہم نے انہیں واضح نشانی اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا، اور تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کہا تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا تاکہ تو لوگوں پر کھول کر بیان کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور کریں. اچھا اب دیکھیں یہاں عربی میں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ذکر تیری طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے لیے. اور یہاں یہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے، فل سٹاپ لگ گیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ذکر تیری طرف، الیکا تیری طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے لیے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی، وہ وضاحت کا ہے، کہہ لیں وہی کتاب آ گئی پرانی والی، وہ وضاحت وہاں مل جائے گی آپ کو. تو مگر آگے تو پڑھ لیں بھائی، وہاں کیا لکھا ہے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہاں نہیں پڑھیں گے آپ ان سے آگے پڑھوائیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ پورے قرآن کی آیت مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا اس کی وضاحت کر رہے ہیں رسولان کے. یہ تھوڑی کہ الگ سے کوئی کتاب لا رہے ہیں کہ صاحب وہ الگ کتاب ہے، اس میں اس کی وضاحت مل رہی ہے. یہاں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہاں لا کے روک دیتے ہیں وہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا تیری طرف ذکر تاکہ آپ واضح کریں لوگوں، اور وضاحت کر لیں، وہ کر لیں اس کتاب میں. مگر یہاں لکھا ہوا ہے وضاحت کیا کرے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کی طرف نازل کیا جا رہا ہوا ہے وہ اس کی وضاحت کریں. مثال کے تو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں، کسی پہ کوئی وضاحت ہو جائے تو ایک دوسرے سے وضاحت حاصل کر لے. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے وضاحت اس کی جو آلریڈی موجود تھا. کوئی الگ سے کوئی کتاب کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں جا کے وضاحت ہو رہی، وضاحت اسی موجود ہے. تو اگر فرض کریے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی زنا کے قریب مت جاؤ، ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور میں آپ کو اس وقت قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اور آپ فرض کریے آپ مجھ سے آ کے بھائی میرے پڑھ رہا تھا قرآن اور یہ میرے کو پتہ چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے وضاحت زنا کے قریب نہ جاؤ، واضح، تو آپ کو وضاحت ہو گئی. تو مجھ سے اگر آپ نے وضاحت کر لی، کنفرم کر لی، ایک بات ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے، ہم آپس میں ایک دوسرے کنفرم کر لیں، تو کوئی کتاب آئے گی بیچ میں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واضح کر رہے ہیں تو وہ لوگوں پہ جو نازل ہوا ہے اس کو پہ واضح کر رہے ہیں، وہ تو وہ اور کتاب میں تھوڑی ملے گا کوئی. جو ان پہ آیا ہوا لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ آیت میں لکھا ہوا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کی طرف پر نازل ہو رہا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جی ہے، تو یہ اس طرح سمجھ جا رہا ہے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سورہ الاسراء 17 کی آیت نمبر 33، اگر کوئی شخص کسی کو ظلم سے قتل کر دے تو جس کو قتل کیا گیا اس کے سرپرست کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قتل میں تجاوز یا زیادتی نہ کرے. اس کی وضاحت فرمائیں کہ مقتول کا سرپرست کیا کرے. دیکھیے ابھی میں نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ دیکھیے جب کوئی آدمی پھنس کے قتل کر دیتا ہے، ایک تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر کسی مومن کا قتل، دیکھیے مومن کا نہیں ہے، جنرل قتل کی بات ہے. مومن کا اگر کوئی آدمی قتل کر دے بائی مسٹیک، جی انٹینشن نہیں، بائی مسٹیک، وہ ایک الگ آیت ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس کے 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، اور پھر یہ کہ اس کے 60 آدمی کو کھانا کھلائیں،
وہ ہے اس کا الگ. لیکن ایک فرض کرے کوئی ایک آدمی قتل کوئی نفس کا قتل بائی مسٹیک ہو جائے یا قتل ہو جائے تو قصاص کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں. وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں 2 کی 178 اور 179 ہے, آپ نوٹ کر لیں. 2 کی سورہ بقرہ 2 178 اور 179. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم والرحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر مقتول کا قصاص واجب ہے اس طرح کہ آزاد کے ساتھ آزاد, غلام کے ساتھ غلام, عورت کے ساتھ عورت, اور جس قتل کا مقتول مومن بھائی کی طرف سے کچھ رعایت دی جائے یہ معاف کر دیا جائے تو وہ خوش اسلوبی سے خون بہا معاملہ تصفیہ کر لے اور احسان مندی کے ساتھ اس کی ادائی کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے, پر جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس کی نیکسٹ آیت میں لکھا ہوا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ. اور اے صاحب ایمان صاحب عقل, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو, تقوی اختیار کرو. اچھا اب آپ دیکھیے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, دیکھیے اب آپ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اگر فرض کریے لوگ تم سے پوچھ رہے قصاص میں قتل کے اندر قتل میں قصاص کیا ہے, تو اللہ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر کوئی دیکھیں اسٹیٹس, ہر آدمی کا اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیٹس ہر ایک کا فرق ہے. تو اگر کوئی آزاد آدمی قتل ہوا ہے, بھائی یہ سب ہو رہا ہے, قتل ہو گیا غلطی سے ہو رہا ہے, جان بوجھ کے قتل کا اجازت نہیں ہے آپ کو, لیکن اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو اس نے اللہ کہا اگر وہ جوان آزاد تھا وہ آدمی تو آزادی کے حساب سے اس کا قصاص دیا جائے گا. ہمارے معاشرے میں یہ باقاعدہ اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں کہ اگر آزاد ہے تو آزاد مار دیں آپ اس کو جا کے, اور اگر نوکر ہے تو نوکر کو مار دیں اس کو. میری ایک نوکر ہے, سوچیے ذرا, امیجن کریں آپ, اور آپ کی ایک نوکر ہے, میں نے آپ کے نوکر کو مار دیا تو آپ میرے نوکر کو مار دیں, کوئی بات ہے؟ یہ اسٹوپڈ قسم کے لوگ بلیو کر رہے ہیں آپ. اور یہ لکھا عورت کے ساتھ انسا, یعنی اگر میری بیوی کو میں نے اگر استغفر اللہ کسی کی بیوی کو مار دیا تو وہ آن کے میری بیوی کو مار دیا. یہ نہیں لکھا ہوا یہاں, یہ قصاص بتا رہا ہے کہ اگر آزاد ہے تو اس کے حساب سے اس کا بلڈ منی یا قصاص کا اس حساب سے دیں گے, اگر نوکر ہے تو اس کے حساب سے نوکر کا قصاص اس حساب سے دیں گے, اور اگر کوئی عورت ہے اس کے حساب سے اس کا فائنینشیل. اور جیسے انشورنس میں ہوتا ہے کہ ایک پورا کلیم کیا جاتا ہے, کوئی دنیا اس پہ پریکٹس کر رہی, سب کو معلوم ہے یہ بات, اسی کے حساب اور اسٹیٹ حساب سے بلڈ منی یا اس کا وہ مانگا جاتا ہے قصاص. لیکن ہمارے یہاں اس کو الٹا کر رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے ہماری عورت مار جائے, اس کی عورت کو مارے گا. اس بیچاری عورت کا کیا قصور بھائی, اس کو خامخواہ کیوں مارنے جا رہے بھائی؟ وہ چھپتی پھر رہی کہ میرے میاں نے مار دیا, میں چھپتی پھر رہی, مجھے کوئی مار نہ دے. یہ تو بالکل انجسٹس ہے, یہ قرآن میں ہے, لکھا نہیں ہے, یہ تو قصاص بتا رہا ہے. اور آگے لکھا ہے اس کے آپ اس کو معاف کر دیا جائے اور معروف طریقے سے اس سے بلڈ منی لے لی جائے. یہ اللہ نے تخفیف اور رحمت رکھی ہے تمہاری رب کی طرف سے, اور اس کے بعد اگر تجاوز کرو گے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آگے لکھتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, یعنی آپ بلڈ منی لے لیں. اے عقل مندو, یہ لکھا ہوا ہے بلڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا جو قانون بنایا ہے وہ اس لیے بنایا کہ آپ سے اگر ایسی ہو جائے غلطی یا کوئی کر بیٹھے تو اس کو آپ معاف کرنا سیکھیں. تو قصاص یہ ہے کہ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے تو اس کا بھی تو فائنینشیل اسٹیٹس ہونا چاہیے, وہ کہاں سے لائے گا؟ اول تو پہلے تو غلط کیا, پھر اس کا فرض اسٹیٹس ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو کمپنسیشن مل جل کے کرنا ہے. تو اس کے حساب سے یہ آزاد کے ساتھ آزاد اور نوکر کے ساتھ نوکر اور انسا کے ساتھ قصاص ہے. یہ سر میرا کوشچن سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 34 سے ہے کہ ایسا شخص جو یتیموں کی پرورش کر رہا ہے وہ ان کے مال کے قریب نہیں جائے جب تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچیں. اگر وہ ان یتیموں کی سمجھداری کی عمر سے پہلے احسن طریقے سے پہنچ جائے تو وہ احسن طریقہ کیا ہے, اس کی وضاحت کر دیجیے. ہاں, میں نے ایک بتایا تھا, ایک اس پہ آپ قرآن میں جو ایک آیت ہے جو لیکچر میں بتایا تھا, اپنی زبان میں بتا رہا تھا, وہ یہ کہ سورہ نساء جو ہے اس کی آیت ہے 6, آپ دیکھ لیں سورہ نساء 4 اس کی 6 آیت ہے. اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ کس طریقے سے یتیم اگر کوئی ہے
اس کے ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے. ایک تو پورا میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں ایک وہ ہے انہیریٹنس کا پورا سلسلہ, وہ ایک الگ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک یتیم کے ساتھ کس طرح آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے وہ بتایا قرآن میں. سورہ نساء 4 اس کی 6 ہے, وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کو, اب یہاں یتیموں کا ریلیشن شپ بتا رہا ہے. یتیموں کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو آزماؤ, ان کو پرکھو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچیں, ان کو آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ